دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایگو کے بارے میں۔ ایگو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کا ایک پازیٹیو پہلو ہے اور دوسرا نیگیٹو۔ کچھ لوگ اپنی ایگو کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ایگو سیلف ریسپیکٹ کا معنی رکھتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے دوسروں کو رسپیکٹ دیتے ہیں ایسے وہ لوگ بھی ہمیں رسپیکٹ دیں، یہ ایگو کا پازیٹیو اسپیکٹ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ایگو ان کو کنٹرول کرتی ہے، ان کے لیے ایگو خود پسندی کا معنی رکھتی ہے۔ یہ لوگ خود کو سپیریئر اور پرفیکٹ سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی سوشل اور فنانشیل دونوں قسم کی لائف میں بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نمبر 1، یہ لوگ کسی بھی بات میں کسی سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں۔ ایسے میں وہ ان لوگوں کی رائے کو بھی اہمیت نہیں دیتے جو انہیں صحیح صلاح دے رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ان لوگوں کے مزاج میں فلکچویشن نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ ہارڈ اینڈ اسٹرکٹ رولز بنائے ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی ہمیشہ فالو کرتے ہیں، اور ان رولز کے اگینسٹ وہ نہ تو کچھ ہوتا ہوا برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے اگینسٹ کچھ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ نہیں جانتے ہوتے کہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ زندگی کے طور طریقے اور اصول بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ نمبر 3، ان لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور غلطیاں کرتے جاتے ہیں، اور آخر کار ایک ایسے دلدل میں پھنس جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 4، اگر کسی سے مدد لے کر کسی نقصان سے بچا جا سکتا ہو تو یہ لوگ اپنا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کسی سے مدد لینا اپنی حد تک سمجھتے ہیں۔ نمبر 5، یہ لوگ کسی بھی کام میں دوسروں کی رائے اور مدد لینے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ نمبر 6، وہ ہمیشہ دوسروں کو کمپیٹ کرنے کے لیے وہ کام بھی شروع کر دیتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے۔